أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں مردود شیطان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والشمس وضحاها. اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں کہ جو سورج اگتا ہے اس کی قسم اور سورج چڑھنے کے موقع سے جو دھوپ نکلتی ہے اس کی قسم. والقمر اذا تلاها. اور چاند کی قسم جو چاند سورج کے چلے جانے کے بعد آتا ہے. والنہار اذا جلاها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور دن کی قسم جب وہ دن روشن کر دے. واللیل اذا یغشاها. اور رات کی قسم جب وہ رات اس کو ڈھانپ لے. والسماء وما بناها. اور آسمان کی قسم اور جیسا کہ اللہ نے آسمان کو بنایا. والارض وما طحاها. اور زمین کی قسم اور جیسا کہ اللہ نے زمین کو بچھایا. ونفس وما سواها. اور نفس کی قسم اور جیسا کہ نفس کو ٹھیک ٹھاک اللہ تعالیٰ نے بنایا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. پھر اس نفس کو برائی بھی سجائی اور اچھائی بھی سجائی. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، اپنے جی کو سدھار لیا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور ناکامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے جی کو اپنے نفس کو ملیا میٹ کر دیا، مٹی سے ملا دیا. کذبت ثمود بطغواها. قوم سمود نے اپنی شرارت کی وجہ سے رسول کو جھٹلایا تھا. اذ انبعث اشقاها. جب ان میں کا ایک سب سے بڑا بدبخت اٹھا تھا. فقال لهم رسول اللہ. اس وقت کے جو اللہ کے رسول تھے حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے کہا تھا ناقۃ اللہ وسقیاها. اللہ کی اونٹنی سے خبردار ہو کر رہنا اور اس کی پانی پینے کی باری سے بھی چوکنا رہنا. فکذبوہ فعقروها. سمود کی قوم نے ان کے رسول کو جھٹلایا، چنانچہ وہ جو اونٹنی اللہ نے معجزے کے طور پر بھیجی تھی اس کے پاؤں کاٹ دیے، پونچے کاٹ دیے اس کی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دمادم عذاب دے مارا اور زمین دوز کر دیا. ولا یخاف عقباها. اور اللہ تعالیٰ کو انجام کی کوئی پڑی نہیں. یہ ایک صورت ہے مختصر. اللہ تعالیٰ قسمیں کھا رہے ہیں. ہم بندے قسم کھاتے ہیں تو جس کی قسم کھائیں اس کی عظمت مراد ہوتی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بندہ قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائے. اس لیے کہ سب سے بڑا وہ ہے. اب آپ کسی اور کی قسم کھائیں گے تو اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں آپ نے اس کو بڑا کیا.
اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ غیر اللہ کی قسم مسلمان نہ کھا. ہمارے یہاں ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹے کی قسم، یہ سب شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے. اللہ سب سے بڑا، اس کی قسم ہی کھانی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھاؤ ورنہ غیر اللہ کی قسم کھاؤ. کیا بات ہے، ہم لوگ نماز میں ہر اتار چڑھاؤ میں پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب بڑائی دینے کی بات آتی ہے تو ماں کو اور باپ کو اور اولاد کو بڑائی دیتے ہیں. پھر ہمارے یہ زبانی جمع خرچ کا کوئی مطلب نہیں رہتا. ہم نے جب نماز میں دم بھرا اللہ اکبر تو چلتی پھرتی زندگی میں بھی اللہ کو بڑا مانو، غیر اللہ کے نام کی قسم مت کھاؤ. تو انسان جب قسم کھاتا ہے تو جس کی قسم کھائے اس کی بڑائی مراد ہوتی ہے. اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ جب قسم کھاتا ہے تو وہ جس کی قسم کھاتا ہے اس کی جو ہے افادیت، اس کا فائدہ بتانے کے لیے اللہ قسم کھاتا ہے. ایک تو کبھی یہ جیسے والتین والزیتون، اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے، زیتون کا جو پھل ہوتا ہے اس کی قسم کھائی ہے. اب یہاں بڑائی مراد نہیں ہے بلکہ یہ چیز بڑے فائدے والی ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا اس لیے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. یہاں جو اللہ قسم کھا رہا ہے چند چیزوں کی، یہ عجوبہ روزگار چیزیں ہیں، یعنی ایسے تعجب کی چیز ہے کہ ایک انسان کے بس سے باہر قدرت کا کرشمہ دکھانے کے لیے اللہ یہاں قسمیں کھا رہا ہے. یہ تو ہم سرزمین پر روزانہ دیکھتے ہیں، سورج اگتا ہے، آہستہ آہستہ اوپر چڑھ کے اس کی دھوپ جو ہے پوری سرزمین پر قبضہ جما لیتی ہے. یہ روٹین ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو عظمت نہیں دیتے. باقی دنیا کا کوئی آدمی ہے کہ کوئی ایسا چراغ یا ایسا قمقمہ جلا دے کہ جو پوری دنیا کو روشن کر دے اور سب کو گرم کر دے؟ یہ سورج ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور اس کی قدرت کا کرشمہ ہے. ہماری کتابوں میں لکھا ہے سورج چوتھے آسمان پر. یہاں سے ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو اتنا بڑا دکھتا ہے، باقی وہاں سے جا کر زمین کو دیکھو تو زمین کا نام و نشان نہ دکھے، اتنی چھوٹی ہے زمین سورج کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ اس بڑی مخلوق کی قسم کھا رہا ہے، اور اللہ سے بڑی نہیں ہے مگر اللہ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا ہے کہ ہے کوئی اتنا واضح اور ساری دنیا کو دھوپ سے رنگ دینے والی کوئی مخلوق کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ اللہ نے پیدا کی. نمبر 2 پر اللہ قسم کھا رہا ہے جب سورج جاتا ہے پیچھے چاند چلا آتا ہے، اس کے بعد جب چاند آتا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کا کرشمہ. سورج گرم تھا، چاند ٹھنڈا ہے. سورج روشنی والا تھا اور چاند اسی سے روشنی حاصل کر کے دنیا کو مدھم اور معمولی سی روشنی رات کو فراہم کرتا ہے. اللہ نے دوسری جگہوں پر یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ جو چاند اور سورج کا سسٹم ہے یہ ہم نے تیار کیا. کبھی نہیں دیکھو گے کہ سورج بھی اپنی چال چلتا ہے، چاند بھی اپنی چال چلتا ہے، چاند سائیڈ پیچھے کر کے جو ہے کبھی آگے نکل گیا. اس کو کون تھامے ہوئے ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. سورج کی مجال نہیں ہے کہ چاند سے آگے بڑھ جائے، اور رات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے. اللہ نے ہر ایک کو ایک دوسرے کے پیچھے چلایا ہے. دنیا میں آج بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ ہم نے ساری چیزوں پر قابو پا لیا، تو چلو آج سورج سے پہلے چاند لا دو. کسی کے بس کی چیز نہیں. یہاں آ کر انسان ہار جاتا ہے، ٹیکنالوجی گھٹنے ٹیک دیتی ہے اس جگہ آ کر. واللیل، تیسرے نمبر پر اللہ نے قسم کھائی والنہار اذا جلاھا. رات کو سب اندھیرا تھا، دن ہوا کیا کہ ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی ہم کو دکھنے لگی روشنی کے اندر. اور اس دن کو بھی ہمیشہ چڑھے نہیں رہنا ہے، ہر چڑھنے والے دن کو ایک دن شام ڈھلنی ہے اس کی. واللیل اذا یغشاھا، یہی روشن دن کچھ گھنٹوں کے بعد رات سے تبدیل ہو جانے والا ہے، اور سورج پر ایسی اندھیری چھا جائے گی کہ اس کا یہ ٹمٹماتا چہرہ چھپ جائے گا.
یہ چوتھی چیز کی قسم اللہ نے کھائی، والسماء وما بناہا، آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان کون تھامے ہوئے ہے اس کو، اور اتنا ٹھیک ٹھاک بنایا کہ اس میں آپ کوئی غلطی نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے آسمان کو تہ بتہ پیدا کیا، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، ایسے آسمان پیدا ہوئے۔ تم اس میں کچھ پھٹن تلاش کرنے کے لیے نگاہ ڈالو، آسمان میں کہیں پھٹن نظر نہیں آئے گی۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتين، دوبارہ آسمان کو دیکھو، چند نظر ڈالو، کہیں کوئی قسم کھانے کے لیے اتنی چھوٹی سی پھٹن دکھا دے، تمہاری آنکھیں ہار کر واپس تو آ سکتی ہے، اللہ کی بناوٹ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ یہ اتنا بڑا آسمان ہے، بغیر ستون کے کھڑا ہے، اللہ فرماتا ہے ہم تھامے ہوئے ہیں۔ زمین کو کون تھامے ہوئے ہے؟ اللہ تھامے ہوئے ہیں۔ پورا آسمان ہے اس طرح، یہاں ہماری دھرتی ہے بیچ میں، یہ گھومتی ہے، یا تو ہم اوپر ہیں، کبھی امریکہ اوپر ہے، لیکن اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ہم الٹے بھی ہوتے ہیں تو گلاس میں پانی کبھی گرتا نہیں، یہ بیچ میں زمین چلتی رہتی ہے، اور پورا اس طرح کا آسمان ہے، ان کے بیچ سیارے ہیں الگ الگ جو گھومتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، آسمان اور زمین دونوں کو اللہ تھامے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کبھی ہمارے یہاں کوئی لوہے کی اتنی چیز یہاں چھوڑو، وہ فوراً نیچے آ جائے گی۔ زمین ادھر ہے، کوئی نیچے پلر نہیں ہے جس کے اوپر وہ گھوم رہی ہو، بس وہ ادھر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون تھام رہا ہے اس کو؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، ان کو ہلنے سے اللہ تھامے ہوئے ہیں۔ ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد، ایک مرتبہ آسمان ڈھلنے لگے یا زمین ڈھلنے لگے، مجال ہے کسی کی کہ کوئی اس کو تھام کر دکھا دے۔ اللہ قدرت، وہ قیوم ہے، یعنی تھامے ہوئے ہے ساری چیزوں کو۔ تو یہ بھی ایک قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، آسمان کی قسم جیسا کہ اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا، اور زمین کی قسم جیسا اس کو بچھا دیا زمین کو۔ اگر زمین ایسی ہوتی تو آپ جی نہیں سکتے، اللہ نے ایسی مسطح رکھی کہ آپ چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، باقی زمین اس طرح سے گول ہے، اللہ نے ایسی پیدا کی۔ آپ یہاں سے چلنا شروع کرو، واپس یہیں پہنچو، چونکہ زمین گول ہے، آپ چلیں گے تو یہیں آ کر واپس رکیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پیدا کی، یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ پھر اللہ نے انسان کا جی اور نفس بنایا، اللہ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے، اور بالکل ٹھیک ٹھاک انسان کا نفس بنایا۔ پھر اس نفس کے سامنے دونوں راستے کر دیے، اچھائی کا راستہ بھی ہے اور برائی کا راستہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 7 قسمیں کھائی ہیں۔ جب انسانوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات امپورٹنٹ کرنی ہے، اہمیت کے ساتھ کسی کے سامنے لانی ہے، تو قسم کھا کر انسان وہ بات بولتا ہے۔ تو اگلا جو مضمون آ رہا ہے وہ کتنا اہم، کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ اللہ ایک نہیں، 2 نہیں، 7 قسمیں کھا کر وہ چیز ذکر فرما رہا ہے۔ وہ کون سا مضمون ہے جس کے لیے 7 قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی؟ وہ یہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ تمہارا جی ہم نے تم کو دیا ہے، نفس تم کو دیا ہے، اس کو سنوار لو تو وہ کامیاب ہو جاؤ، اور اگر اسی کو بگاڑ لو، برے اخلاق کا پلندہ بنا لو، تو یہ آدمی زمین دوز ہو گیا، ملیا میٹ ہو گیا، باوجود انسان کے ڈھانچے کے یہ آدمی جانوروں جیسا ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جی جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، ہماری اپنی اردو زبان میں بھی بعض مرتبہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں اس میں نفسانیت آ گئی۔ کون سی نفسانیت؟ وہی، اس کو سنوارا نہیں گیا، اس کو اپنی حالت پر رہنے دیا، اس بنیاد پر یہ غلط جگہ چلا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نفس کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، اچھا راستہ بھی اور برا راستہ بھی، مگر اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر لا رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس کو اگر محنت نہ کی جائے اس پر، تو سب سے پہلا راستہ جو سوجھے گا وہ برائی ہی کا سوجھے گا۔
چنانچہ آپ دیکھ لیجئے جن کی تربیت نہیں ہوئی ہے وہ دوسروں کو رسپیکٹ دینے کے بجائے اپنا غصہ نکالنے کو کمال سمجھتے ہیں۔ اگر کسی انسان پر محنت نہیں ہوئی تو انسان کی طبیعت میں بخیلی پہلے ہے، پھر محنت کر کے بخیلی کو دور کر کے سخاوت پیدا کرنی ہوتی ہے۔ ایٹیٹیوڈ اور تکبر انسان میں پہلے ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے، پھر تواضع اور جھکاؤ انسان کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نفس محنت کرنے کی جگہ ہے، اس میں برے اخلاق بھی ہیں اور اچھے اخلاق کی صلاحیت بھی ہے۔ برے اخلاق کو ہٹاؤ اور اچھے اخلاق کو لاؤ، یہ ہمارا نفس ہے۔ اس کی اصلاح ہو جانے کے اوپر انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہوں کا کامیاب ہے، اور اس کی اصلاح اگر نہیں ہوئی تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو زمین کے ساتھ ملا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بے مراد اور ناکام ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے جی کی اصلاح نہیں کی۔ سب سے بڑا روڑا یہی ہے انسان کا نفس۔ اللہ تک پہنچنے میں سب سے بڑی چٹان، سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا روڑا اگر کوئی ہے تو یہ نفس ہے۔ آج دیکھ لیجئے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نفس کے چونچلوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انسان کا جی بستر پر پڑے رہنے کو چاہتا ہے کس کے آرام کے واسطے؟ اسی جی کو راحت پہنچانے کے واسطے وہ نماز قربان کر کے آرام کرتا ہے۔ بہت سے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں، اسی جی کو پیٹ بھر کے کھانے کو چاہیے، اس کے لیے اللہ کے احکام کو بھی وہ پامال کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ نکالنے میں انسان کا دل کڑتا ہے کہ میں اتنے پیسے اگر ایک ساتھ نکال دوں گا تو بہت کم ہو جائیں گے پیسے، اور اتنا انویسٹ کروں گا تو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ نفس ہی روڑا بنتا ہے انسان کا۔ ساری ہی چیزوں میں انسان کو جو چیز سامنے آتی ہے وہ نفس سامنے آتی ہے، اور نفس جو ہے نا اس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا دشمن انسان کا اس دھرتی پر اگر کوئی ہے تو اپنا نفس ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا جی ہے، تمہارا نفس ہے۔ اس کو جتنا پھلاؤ گے اتنا ہی تمہارے خلاف وہ چڑھے گا اور شیر بنے گا۔ اس لیے مجاہدوں کے ذریعے سے اپنے نفس کو دبایا جاتا ہے، اس کے چونچلوں کو اور اس کی خواہشات پر قدم رکھا جاتا ہے۔ جس نے اپنے نفس کو قابو میں کرنا سیکھ لیا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ ایک بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، پوچھا اے اللہ آپ تک پہنچنے کا راستہ کون سا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دائی النفس و تعال، اپنا نفس چھوڑو اور میرے پاس چلے آؤ۔ یعنی اپنے نفسانی تقاضوں پر آپ نے پاؤں رکھا، دوسرا قدم آپ کا اللہ کی جنت میں۔ جنہوں نے بھی اللہ کو پایا ہے اپنے نفس کو پیچھے رکھ کر پایا ہے، اللہ کو پہلے رکھ کر ہم پا سکتے ہیں۔ انسان سب کو پہچانتا ہے، اپنے نفس کو نہیں پہچانتا۔ میں آپ سب کے چہرے جانتا ہوں لیکن میرا چہرہ مجھ کو نہیں دکھتا۔ لوگوں نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ اگر دنیا میں آئینہ نہ ہوتا تو انسان خود کو نہ پہچان پاتا۔ جنگل میں ایک آدمی پیدا ہوا، بڑا ہوا، اس نے کبھی جو ہے اپنا چہرہ دیکھا نہیں۔ اس کا فوٹو اگر اس کے سامنے رکھ دیا جائے کہ یہ کون ہے بتاؤ، تو کہے گا کہ اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ہم نے، حالانکہ وہ اس کا اپنا چہرہ تھا۔ تو انسان سب سے واقف ہے لیکن خود اپنے آپ سے ناواقف ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا رب سب کچھ ہے، تو یہ بیچ میں سے نفس ہٹ جائے گا اور ساری نسبتیں پھر انسان اللہ کی طرف کرنے لگے گا۔ بڑی محنت کی چیز ہے اپنے نفس کو سدھارنا، اور یہیں آ کر لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، چونکہ میرے نفس کو میں سب جگہ مقدم رکھتا ہوں، باقی سب بعد میں، میرا نفس سب سے پہلے۔ سنت جتنی بھی ہیں وہ نفس کے خلاف آئی ہوئی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ نفس کو مارنا ہو تو سنت پر عمل کرو۔ سنت پر عمل کرنے سے نفس سب سے زیادہ مرتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم یہی ذکر کرتا ہے کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم،
جب رسول ایسی تعلیم لے کر آئے جو تمہارے جی کو بھاتی نہیں تھی تو تم ایٹیٹیوڈ میں آ گئے، ایگو کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ کمزوری بتاتا ہے۔ نفس کو سنت خلاف معلوم ہوتی ہے۔ بہت آسانی سے میں سمجھا دوں، ایک بچہ جس کو سنت کے مطابق چپل پہننا نہیں سکھایا گیا ہو، دیکھنا اس کو، ہمارے ان بچوں کو جو ہے آپ چپل پہنانے کے لیے آگے بڑھانا، پہلے الٹا پاؤں ہی داخل کرے گا۔ یہ چونکہ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کو بتایا جائے کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ پہلے سیدھا پاؤں آپ داخل کرو اور بعد میں الٹا پاؤں داخل کرو۔ جس پر محنت نہیں ہوئی ہے، سنت کو جو نہیں جانتا ہے، دیکھنا وہ حضرات اکثر بائیں ہاتھ سے کھائیں گے پیئیں گے۔ یہ جو ایڈورٹائز لگی رہتی ہے بہت ساری بوتلوں کی، آپ دیکھ لیجئے ان کے کون سے ہاتھ میں بوتل ہوتی ہے۔ میں تو نوٹ کرتا ہوں اس چیز کو، یہ جتنے سائن بورڈ لگے رہتے ہیں عام طور پر بائیں ہاتھ میں ہی بوتل ہوتی ہے ان کی۔ یہ مشروبات کی جو بوتلیں ان کی ایڈورٹائز رہتی ہے، یہ محنت نہیں کی گئی، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے اور تب جا کے دانے ہاتھ سے انسان کھانے پینے کا عادی ہوتا ہے۔ سنت پر عمل کرنے سے نفس سب سے زیادہ مرتا ہے، اور جس نے اس پر قابو پا لیا وہ زمانے کا شاہ سوار ہے سب سے بڑا۔ اچھا، اسی نفس نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیگانگی دکھائی تو اتنی دکھائی کہ اللہ کی بھیجی ہوئی چیزوں سے عداوت کر لی اس نے۔ قوم سمود، اسی دھرتی کے اوپر پچھلے دنوں ایک قوم آباد ہوئی ہے، بہت شریر تھی، ان کے اوپر حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ قوم نے مطالبہ کیا کہ صالح ہم تم پر ایمان لے آتے ہیں، یہ جو پہاڑ دکھتا ہے اس میں سے اونٹنی نکال دو۔ اونٹنی کو تو اونٹنی پیدا ہوتی ہے، لیکن پہاڑ پتھر میں سے چلو اونٹنی نکال کر دکھا دو تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، چنانچہ آڈینس پوری قوم کھڑی تھی اور پہاڑ پھٹ کے اس میں سے اونٹنی نکلی۔ لیکن جس کے نصیبے میں ایمان نہ ہو وہ جتنے بھی بڑے معجزے دیکھ لیں، قوم سمود کی شرارت ہی بڑھتی گئی، نہیں ایمان لانا ہے ہم کو۔ وہ اونٹنی چلتی پھرتی رہی، وہ سب اونٹنی والے لوگ تھے، تو ان کو کہا چلو ایمان نہیں لائے تو کم سے کم اللہ کی اس اونٹنی سے جو نشانی کے طور پر اللہ نے بھیجی عداوت مت رکھنا۔ اب وہاں ان کے گھاٹ ہوا کرتے تھے جہاں پانی پینے کے لیے سب کی اونٹنیوں کی باری ہوتی تھی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی زبان یہ کہ اللہ کی اونٹنی پر دست درازی کرنے سے بھی بچنا اور اس کی باری میں خیانت کرنے سے بچنا۔ ان کو اللہ کی یہ اونٹنی سے بھی دشمناوٹ ہو گئی، اور ان کا ایک بدبخت آدمی اٹھا اور اس نے اللہ کی جو اونٹنی معجزے کے طور پر آئی ہوئی تھی اس کی کونچے کاٹ ڈالی، پاؤں کاٹ دی، بس ڈائریکٹ اللہ سے دشمناوٹ ہو گئی۔ اور یہاں جو چیز کام کر رہی تھی وہ یہی نفسانیت کام کر رہی تھی۔ ان دونوں میں جوڑ ایک دوسرے کے بعد لانے میں یہی ہے کہ نفس پر اصلاح کی محنت نہ کی جائے تو وہ ایک دن اللہ سے دشمناوٹ مول لیتا، اور اللہ سے دشمناوٹ مولنے کے بعد اگلا پنہ پلٹ کر کہاں جائے گا؟ بس فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے صالح کو بھی جھٹلایا جو اللہ کا بھیجا ہوا پرسن تھا، اور اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی۔ اللہ نے اپنی طاقت کا پرچہ دکھایا، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، دمادم ان کو عذاب دیا، اور ایسا کہ ملیا میٹ ہو گئے، زمین اور وہ ایک ساتھ مل گئے، اور اللہ کو انجام کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہم لوگ جب کسی کے خلاف کچھ بولتے ہیں تو یہ اپنی طاقت دکھا دے گا، میرے خلاف کیا ہوگا، کسی پولیس یا کسی بڑے عہدیدار کے خلاف ہم کو بولنا ہو تو انسان اس کے مقام کو دیکھ کر انجام کو سوچتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا کر لو گے تم ہمارا، چلو پوری بستی ایک ساتھ ہلاک کر دی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک کوئی آواز کرنے والا۔ اس پوری صورت کے اندر جس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے نفس کی اصلاح۔ آدمی اپنی کار کی سروس کراتا ہے، موٹر سائیکل کی سروس کراتا ہے، اس پر کچھ مدت کے بعد گرد و غبار لگ جاتا ہے، آئل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہترین سموتھ چلے اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے جی کی اصلاح کے لیے بھی
انسان کو آگے آنا چاہیے، اور یہ ایک ایسا دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں ملتا ہے، اس کو جتنا کھلاؤ اتنا ہی تمہارے خلاف وہ شیر بنے گا، اس کو بھوکا رکھو تو وہ قابو میں آوے گا۔ یہ گھوڑا جو ہوتا ہے، گھوڑا، اس کو جب تک سدھایا نہیں جاتا اس وقت تک وہ اپنی مستی میں رہتا ہے، چلانے والے کے قابو میں نہیں رہتا۔ وہ کسی کے تابع ہونا آسان تھوڑی ہے، گھوڑا آزاد ہے، اس کے اوپر شروع میں جب تک سدھایا نہ گیا ہو، کوئی بیٹھ کے دکھا دے وہ الٹا کر دے گا اس کو، لیکن اس کو چابک سے مار کر باقاعدہ سدھایا جاتا ہے۔ اس کی جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو سائز کہتے ہیں عربی میں، سائز، اس کے افراد مستقل آتے ہیں۔ گھوڑے کی اپنی طبیعت جو جوش کی تھی اس کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے، اور تم پر جو سوار ہے اس کا پورا تابع دار بن جاؤ، اس طرح سے اس کو سدھایا جاتا ہے۔ پھر تو اتنا تابع دار بن جاتا ہے کہ خود پر تلوار لے کر اپنے سوار کو محفوظ رکھتا ہے۔ جنگوں کے اندر خصوصی طور پر گھوڑوں کے منتخب کرنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مالک کا اتنا زیادہ تابع دار ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے نمبر پر کٹے گا، میری گردن پہلے نمبر پر کٹے گی۔ وہ اپنا اختیار چھوڑ دیتا ہے، اور جہاں مالک چاہتا ہے کودتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، جہاں چاہتا ہے مڑتا ہے، جہاں چاہتا ہے آہستہ چلتا ہے۔ تو ایسے ہی نفس کی اصلاح ہے، اس کے بھی طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو دل دیا ہے اور اہل نسبت بنایا ہے، جن کو اہل دل کہا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے بزرگان اپنے نفس پر خوب محنت کر کے ایک اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں جا کر کچھ عرصہ رہ کر انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ جیسے ایک ڈاکٹر اپنی نگرانی میں کسی مریض کو رکھ کر اس کو ٹریٹ کرتا ہے، ویسے یہ بزرگان دین جو ہے اپنے یہاں آنے والے آدمی کے برے اخلاق کو اتنی دبی آواز سے ہٹاتے ہیں کہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور اچھائیاں اور اخلاق سے اس کو بھرتے ہیں، پھر یہ نمونے کے لائق پرسن بن جاتا ہے۔ کمالات کا مجموعہ اور خامیوں سے بالا تر ایسا آدمی بن جاتا ہے۔ یہ بھی ایک محنت کا میدان ہے، اور حضرات انبیاء کے نفوس پاک ہوتے ہیں، اولیاء کے نفوس محنت کرنے کے بعد پاک ہوتے ہیں، اور ہر انسان کو مکلف بنایا جاتا ہے اپنے جی پر محنت کرو، برے اخلاق ہٹاؤ اور اچھے اخلاق کے مجموعے بنو، پھر انشاءاللہ یہ جو جھگڑوں کے ماحول ہیں وہ نہیں دکھیں گے۔ آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے وہ کسی انسان سے لڑ کیسے سکتا ہے؟ جو آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے اور سامنے والے کو اپنے سے بڑا سمجھے وہ آدمی دندنا کیسے سکتا ہے؟ اس میں ایگو نہیں آوے گا، تکبر نہیں آوے گا، کینہ کپٹ نہیں آوے گا، کسی اور سے دشمناوٹ اور عداوت نہیں آئے گی، لیکن محنت کی ضرورت ہے، ورنہ 55 میں بھی بچپن باقی رہتا ہے، اور اگر محنت کی جائے تو بچپن میں بھی 55 سال کی سنجیدگی آ سکتی ہے۔ بہت محنت کی ضرورت ہے۔ ہمارا رب جس کو 7 قسم کھا کر ذکر کرتا ہے وہ کوئی کم درجے کا مضمون نہیں ہے۔ ہم اپنی زندگیوں پر نظر ڈال دیں، ہم نے ساری چیزوں کی اصلاح کی کوشش کی، ہماری گاڑیوں کی، گھر کی مرمت کی، لیکن اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ہم نے کتنے اوقات فارغ کیے، یا اس کی طرف ہم نے کتنی توجہ کی؟ دعائیں بھی ہیں مستقل، اللہ سے یہ مانگا جانا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں مستقل ملتا ہے۔ ایک معصور دعا ہے، اللہم رب آتی نفسی تقواہا، اے اللہ تو میرے جی کو جو اس کا تقویٰ ہے وہ عطا کر، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اس کو سنوار دے، اس کو بہتر سے بہتر بنا دے، آپ سے بہتر اس کی اصلاح کرنے والا اور کون ہے؟ انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی اس کے کارساز ہیں اور آپ ہی اس کے آقا بھی ہیں۔ یہ پاکیزہ دعا بار بار مانگی جانی چاہیے، ورنہ انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کر دے، ایک پلک جھپکنے میں وہ آسمان سے زمین پر پٹک سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے سب چیزوں کو تھامنے والی ذات، میں آپ کی رحمت کی مدد چاہتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، میرے تمام احوال کو اچھا کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے حوالے مجھ کو مت کر۔ کیوں آپ یہ مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انسان ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کی مان لے تو وہ مسلمان میں سے آن دا اسپاٹ کافر ہو سکتا ہے، اتنی تاثیر ہے اس کی۔
نفس کی، اسی لیے اے اللہ مجھے اپنی نگرانی میں رکھ، میرے نفس کے حوالے مت کر۔ اور جو لوگ نفسانیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ اپنی دنیا آخرت دونوں کو غارت اور برباد کر کے لوٹتے ہیں۔ اللہ کرے یہ جو صورت ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اس صورت کا جو مفہوم ہمارے رب نے ہمارے لیے ذکر کیا ہے ہمارے دلوں میں ہم لوگ بٹھا دیں۔ ہمارا رب ہمارے لیے وحی جو بھیجتا ہے ہماری اصلاح کے لیے بھیجتا ہے۔ آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں ہو سکتا اللہ کا۔ اب ایک مدت سے ہم لوگ قرآن کریم کی یہ 30ویں پارے کی صورتیں پڑھتے ہیں، لیکن میرے رب کا کیا میسیج اس میں مجھ کو دیا گیا ہے واقف نہیں ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مولانا عمر کو، انہوں نے یہ سلسلہ ماشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی سے جاری کیا۔ اب ہماری ذمہ داری بنے گی کہ ہم لوگ محتاج بن کر اپنی ضرورت سمجھ کر اس میں شرکت کریں، کم سے کم میں جان تو سکوں کہ میرے رب نے میرے لیے کیا میسیج بھیجا۔ آج اگر جن پنگ کا ایک پیغام آ جائے چائنیز زبان میں میرے نام پر، چائنا کا جو سربراہ ہے اس کا ایک پیغام آ جائے تو مجھ کو چین نہ آئے کہ بھائی آئی کیا ہے یہ چیز، حالانکہ وہ ڈیزائن جیسی لینگویج ہے لیکن اس کو بھی کسی طرح میں حل کروں گا کہ یہ میسیج آیا کیا ہے۔ اتنی مدت سے آیا ہوا یہ پیغام ہم کو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب فرماتے ہیں کہ قل اعوذ برب الفلق اور ناس 60 سال سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن میرا رب اتنے میں کیا کہتا ہے؟ ارے ناس فلق کو جانے دو، سورہ فاتحہ جس سے ہماری کوئی نماز کوئی رکعت خالی نہیں ہے، لیکن مسلمان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس میں کیا چیز ذکر فرمائی ہے۔ حالانکہ یہ ایسی گائیڈ لائن ہے جس کو کوئی فالو کر لے تو انشاءاللہ کسی کل وہ ضلالت و گمراہی میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم کو اس سلسلے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ یقین جانو بہت سے بستیاں وہ ہیں جہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ہم کو ہمارے رب کا میسج سمجھائے، لیکن آدمی نہیں ہے کوئی ان کو، یا کوئی ایسا موقع نہیں بن پاتا۔ آپ کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، میری آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ اس کو ناقدری کا شکار ہونے سے محفوظ رکھیں، اپنی ضرورت سمجھ کر شریک ہوں اللہ کے اس حکم سے، اور اللہ کے فرمائے ہوئے اس ہدایت نامے سے انشاءاللہ ہماری زندگیاں روشن ہوگی اور بہت سارے لاس اور نقصان سے ہم لوگ بچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا، دعا کر لیجیے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اتنی بڑی کتاب تو نے اتاری، اے اللہ ہم نے اس کی بہت ناقدری کی۔ اے اللہ ساری کتابوں کے مسائل حل کرنے کی ہم کو پڑی تھی، لیکن تیرے احکام کو جاننے کی اے اللہ ہم کو پڑی نہیں تھی۔ اے اللہ یہ ہماری بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی ناسپاسی ہے۔ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمارے لیے ہماری مسجد کے اندر یہ قرآن کریم کو سمجھنے اور تیرے میسیج اور پیغامات کو اپنے دل و دماغ میں لینے کا ایک موقع فراہم کیا۔ اے اللہ اس کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اس میں شرکت اپنی ضرورت سمجھ کر کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں مزید برکات عطا فرما۔ سننے سنانے والے سب لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیمات سے بڑا فائدہ میسر فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنی گائیڈ لائن قرآن کریم کو بنانے کی توفیق عطا فرما، ادھر ادھر بھٹکنے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بے شک تو نے قرآن میں فرمایا ہے تم لوگوں میں کفر آ ہی نہیں سکتا جبکہ تمہارے درمیان اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو۔ اللہ بے شک یہ کفر کو ٹالنے والی چیز ہے۔ اے اللہ ہمارے زندگیوں کے اندر قرآنی تعلیمات کو بٹھا دے۔ یہاں ہمارے جتنے بھائی حاضر ہیں سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، مقروضین کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں جس پریشانی میں مبتلا ہو اس پریشانی سے اس کو نجات نصیب فرما۔ قرآن پر ہم کو جلا، قرآن ہی پر ہم کو موت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔